حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کو چند دن بڑے پسند ہیں، چند دن بڑے پسند ہیں۔ ان ایام میں ایک دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس جمعۃ المبارک کے پورے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے کہ اس گھڑی میں انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس خاص گھڑی میں اپنے بندوں اور بندیوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ یہی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کا پسندیدہ دن ہے، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ مبارک دن ہے، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ ہم یہ دن اللہ کو دے دیا کریں، اللہ کے حضور بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ جل مجدہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ ہم یہ جمعے کا دن دائیں بائیں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ ارے 6 دن اپنے کاموں ہی میں مصروف رہتے ہو، کاروبار میں، بزنس میں، دکانداری میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں۔ ایک جمعے کا دن آتا ہے ہفتے میں، اس ایک دن کو قیمتی بنا لیا کرو۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہو کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ قبول فرما لے۔ اس موضوع سے متعلق میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کے دن زیادہ وہ لمحات جہاں قبولیت دعا کے اوقات ہیں، اس پر عرض کر چکا ہوں۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی ہم خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ لمحات بھی ہیں 2 خطبوں کے درمیان، اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان۔ یہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دعا مانگنی ہے، بس اپنے دل ہی دل میں دعائیں مانگو، ہاتھ مت اٹھایا کریں۔ بعض لوگوں پر میری نظر پڑتی ہے، وہ 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ نہیں، اس کو علماء نے منع لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دعا مانگے لیکن اپنے دل ہی دل میں دعا مانگے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بہرحال یہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ جل مجدہ کا بڑا پسندیدہ دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے۔ اس جمعے کے دن کو ہرگز ضائع مت کیا کرے۔ دوسرا دن جو اللہ کو پسند ہے حدیث کے مطابق وہ یوم عرفہ کا دن ہے، جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جاتے ہیں، خطبہ حج پڑھا جاتا ہے۔ وہ یوم عرفہ کا دن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ پراگندہ کپڑے پہنے ہوئے اور ان کے کپڑوں پر دھول مٹی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور دیوانہ وار لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں آ کر مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے موجود ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو اس وقت اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو۔ وہ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ کا دن ہے، جس دن حج ہوا کرتا ہے، یعنی قربانی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا۔ اور تیسرا جو دن اللہ کو پسند ہے حدیث کے مطابق، وہ ہے 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ دن بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس دن اللہ نے اجر کیا رکھا ہے کہ جو قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے
تو قربانی کے جانور کا خون پہلا خطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ دن بھی اللہ کو انتہائی محبوب ہے اور انتہائی پسند ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ اور چوتھا دن عید الفطر کا دن اللہ جل مجدہ کو بڑا پسند ہے۔ اور عید کے دن جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ جل مجدہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے سارا کچھ۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ اللہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں آج عید الفطر کے دن گواہ ہو جانا کہ میرے جو بندے رمضان المبارک میں انہوں نے روزے رکھے اور اب گھروں سے نکل کر میرے سامنے سرب سجود ہونے کے لیے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ 4 دن اللہ جل مجدہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 4 دنوں کی دوستو خصوصی طور پر قدر کیجئے۔ ویسے تو عشرہ ذی الحج کا پورا عشرہ اس کو قیمتی بنائیں، اس میں عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن یہ جو 4 ایام میں نے عرض کیے ہیں ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیجئے۔ 10 ذی الحج بھی آگے آ رہی ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحج وہ بھی آگے آ رہی ہے، عید الفطر گزر چکی ہے، اور جمعہ تو دوستو ہر ہفتے بعد اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دن اللہ کے پسندیدہ ایام ہیں، ان ایام کی قدردانی کیجئے۔ اللہ کی قسم اگر ان دنوں کی قدردانی کرو گے، صحیح معنی میں عمل کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ یاد رکھیے۔ اور یہ دن اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر، والفجر 30واں پارہ سورہ فجر، والفجر قسم ہے فجر کی، کون سے؟ عید کے دن فجر کی اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن میں، ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی قسم میں کھاتا ہوں، کون؟ اللہ کھا رہے ہیں۔ وہ 10 دن مفسرین کے مطابق کون سے؟ یہ عشرہ ذی الحج، پہلے جو 10 دن ہیں ان کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات لے کر آئیے، اللہ جل مجدہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت، لیکن اللہ پھر بھی قسم کھا کر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں یہ دن اتنا قیمتی ہے، یہ فجر اتنی قیمتی ہے، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں میرے نزدیک کہ میں خود اللہ ان 10 دنوں کی اس فجر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان ایام کو قیمتی بناؤ۔ کوئی معمولی چیز پر تو اللہ قسم نہیں کھاتے، کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، فجر کی بھی قسم کھا رہا ہے، 10 دنوں کی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو خوبصورت بنائیے، عبادات سے سجائیے، مزین کیجیے۔